مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو سعد میں تشریف لے گئے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ بے پناہ برکتوں کا حصول ہوا، نہ صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بلکہ پورے قبیلہ بنو سعد کے حالات بدل گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کی وجہ سے۔ اکثر دن بھر قبیلہ بنو سعد کے مرد و خواتین اپنے کام کاج میں مصروف رہتے، اور خاص طور پہ خواتین تو جب عصر کے وقت واپس آتے باہر کے کام کاج ختم کر کے، تو پھر گھر جیسے گھر کے کام، تندور جلانا اور روٹیاں پکانا اور گھر ہانڈی وغیرہ کا اہتمام کرنا، تو ایسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روٹین بھی تھی۔ تو جب آپ گھر آتی تو اپنی بیٹی حضرت شیمہ سے کہتی کہ ذرا بھائی کو لے کے آپ باہر کھلا کے لائیں، میں گھر کے کام کاج کر لوں۔ اب وہ اسی طرح قبیلہ بنو سعد کی تمام بچیاں اپنے اپنے چھوٹے بہنوں بھائیوں کو لے کے آ کے، وہ ایک کھلا میدان سا تھا، وہاں پہ جمع ہو جاتی اور اپنے بہنوں بھائیوں کو کھلایا کرتی، ان کو لوریاں دیتی اور وہ کہتی کہ بھئی میرا بھائی سب سے اچھا ہے، میرا بھائی سب سے پیارا ہے، اس طرح۔ تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی لوریاں دیا کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ کتب سیرت میں وہ موجود ہیں، میں ایک سنا دیتا ہوں۔ آپ کہتی ہیں یا ربنا ابقی اخی محمدا حتی اراہ یافعا و امردا ثم اراہ سیدا مسودا واکبت اعادیہ معا والحسدا وعتہ عزا یدوم ابدا۔ اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو لمبی زندگی دے، یہاں تک کہ میں اس کو جوان ہوتے دیکھوں، پھر سردار بنتے دیکھوں، اس کو دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل کر، اور اس کو ایسی عزت دے جو ہمیشہ برقرار رہے۔ یہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام کو لوریاں دیتے ہوئے یہ الفاظ بولا کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو برکات تھیں وہ بے پناہ ہیں۔ 2 سال کی عمر مبارک ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دستور کے مطابق اور جو ایگریمنٹ ہوتا تھا اس کے مطابق 2 سال کے بعد بچے کو واپس اپنے امی ابو کے پاس جانا ہوتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی جب 2 سال مکمل ہوئے تو دل نخواستہ، دل تو نہیں چاہتا تھا لیکن ظاہر ہے کہ ایک مجبوری تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے مکہ پاک جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں کہ جی یہ بچہ میں لے کے آ گئی ہوں۔ اب یہ خوش قسمتی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ ان دنوں شہر مکہ میں کوئی وبا پھوٹی ہوئی تھی جس کی وجہ سے بچے بہت بیمار ہو رہے تھے۔ تو جب حضرت آمنہ نے بتایا تو گویا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تو من کی مراد پوری ہو گئی۔ کہا جی وہ کیونکہ وبا تو پہلے یہاں پہ موجود ہے تو کہیں بچہ بیمار نہ ہو جائے، تو آپ ایسا کریں کچھ عرصہ کے لیے مزید میرے ساتھ بھیج دیں، میں اس کو وہاں پہ رکھوں گی گاؤں کے اندر، اور پھر جب وبا ختم ہو جائے تو میں دوبارہ اس کو آپ کے پاس لے آؤں گی۔ تو آپ کی بات مان لی گئی اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے خوشی خوشی دوبارہ اپنے قبیلہ میں آ گئیں۔ ایک دن دوپہر کا وقت، آپ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ان 2 سالوں کے اندر بہت ساری برکات اور ایسے محیر العقول واقعات کا ظہور ہوا کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے غفلت نہیں برتتی تھی، بلکہ ہر لمحہ میری نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوتی تھی کہ حضور کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ ایک دن کہتی ہیں دوپہر کا وقت تھا اور شدید گرمی تھی، میں نے دیکھا حضور علیہ السلام مجھے گھر میں کہیں نظر نہیں آئے، تو میں پریشان ہو کے دوڑی ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ حضرت شیمہ کے ساتھ باہر
ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا کہ بیٹا اتنی شدید گرمی میں آپ بھائی کو لے کے باہر بیٹھی ہوئی ہیں۔ کہا اماں میرے بھائی کو تو گرمی لگتی نہیں ہے، بلکہ یہ تو جب سے باہر آیا ہے بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے وہ ان کے اوپر کھڑا ہوا ہے، یہ جدھر جدھر جاتے ہیں وہ بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر چلتا ہے، تو یہ تو بادل کے سائے میں ہے، گرمی بالکل بھی نہیں لگی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن پوچھا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اماں یہ میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں صبح؟ پورا دن گزار کے آتے ہیں، صبح چلے جاتے ہیں۔ بتایا گیا بیٹے یہ بکریاں لے کے جاتے ہیں، بکریاں چرانے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں اور سیکنڈ ٹائم واپس آتے ہیں۔ اماں کل سے میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ اب آپ فرماتی ہیں کہ وہ اتنی معصومانہ اور دل برانہ ادا تھی کہ میں انکار نہیں کر سکی اور اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ بھی ساتھ چلے جائیے گا۔ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ چلے گئے بکریاں چرانے کے لیے۔ دیگر قبیلہ کے بچے بھی وہ اپنی اپنی بکریاں لے کے آئے ہوئے تھے اور ایک پہاڑ کے دامن میں بکریاں چرا رہے تھے اور خود پاس جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، موجود تھے، کھیل وغیرہ کر رہے تھے۔ تو اچانک 3 لوگ آئے اور انہوں نے آ کر ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ لیا اور پہاڑ کی چوٹی کی طرف لے گیا، باقی بھی ساتھ چل پڑے۔ اب وہ بچے جو تھے یکدم یہ منظر دیکھ کے سہم سے گئے، ڈر سے گئے کہ یہ کون ہے؟ اجنبی تھے، قبیلہ بنو سعد کے نہیں تھے، قریب رہنے والے بھی نہیں تھے۔ تو اب وہ یہ دیکھ کے بچے تھوڑے پریشان ہو گئے، سہم سے گئے کہ یہ کیا معاملہ اور کون لوگ ہیں؟ تھوڑا سا ڈرے، لیکن پھر ہی اچانک ان کی جو ہے وہ ہچکچاہٹ ختم ہوئی اور وہ ان اجنبیوں کے پیچھے چل پڑے۔ آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ تو قبیلہ بنو قریش کا یتیم ہے، عبداللہ کے یتیم بیٹے ہیں، ہمارے پاس رضاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے حقیقی بھائی نہیں ہیں۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، اگر آپ کو کوئی دشمنی ہے، کسی سے کوئی بدلہ لینا ہے تو آپ ہم میں سے کسی اور کو لے جائیں، آپ غلط فہمی میں ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ہم میں سے نہیں ہیں، یہ ہمارے پاس رہنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، رضاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، قبیلہ بنو قریش سے ہیں، مکہ کے مہمان ہیں، ہاشمی قریشی ہیں۔ اس طرح کے وہ سوال بچے ان کی منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ بھئی ان کو نہ لے کے جاؤ، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ لیکن انہوں نے کوئی نہ بات سنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گئے اور اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹا دیا۔ اور لٹانے کے بعد ان میں سے ایک آدمی نے حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک پہ کوئی چیز رکھی اور اس کو نیچے کی طرف کھینچا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کر دیا۔ یہ بچے منظر یہ دیکھ کے وہ تو انتہائی اور دوڑے واپس گھروں کو، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو بیٹا تھا وہ دوڑتا دوڑتا گھر آیا اور آ کے اپنے امی ابو سے کہنے لگا کہ او امی، او ابو، میرے قریشی بھائی کو بچا لیجئے، اگرچہ مجھے امید نہیں ہے کہ اب آپ اس کو زندہ بھی دیکھ پائیں گے، معاملہ تو بڑا خراب ہو گیا ہے۔ اب اس کی یہ بات سنی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے شوہر اور باقی سارا قبیلہ پریشانی کے عالم میں دوڑ پڑا کہ کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے۔ جب دوڑتے دوڑتے اس پہاڑ تک پہنچے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ لے کر گئے تھے، تو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی تفصیلات بیان فرمائیں جو کہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہیں اور دیگر جو حدیث کی کتابیں ہیں، سنن دارمی کے اندر، مستدرک للحاکم کے اندر، زرقانی کے اندر، شرح الشفاء للخفاجی کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ، شق صدر کا واقعہ بعض کتابوں میں تھوڑا اختصار کے ساتھ، بعد میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو 3 لوگ تھے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں برف سے بھرا ہوا سونے کا تشت تھا اور انہوں نے مجھے انتہائی آرام سے لٹایا اور میرے سینے پر ہاتھ پھیر کر اسے کھول ڈالا، اندر سے میرا دل نکالا، دل کو بھی چیرا اور اس میں سے ایک سیاہ داغ نکال کر پھینک دیا۔ اس کے بعد دل کو برف کے پانی سے اچھی طرح دھویا، اس کو ایمان، حکمت اور سکینہ سے بھر دیا، پھر اس کو بند کر کے اس کے اوپر نور کی مہر لگا دی۔ مہر اتنی نورانی تھی کہ اس سے خیرہ کن شعائیں پھوٹتی تھیں اور اس میں ایسی زبردست قسم کی ٹھنڈک تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کی ٹھنڈک کو آج بھی اپنے بدن کے ایک ایک بال میں محسوس کرتا ہوں جو اس نورانی مہر کے اندر
وہ ٹھنڈک تھی جو میرے دل کے اوپر لگائی گئی۔ اور در حقیقت یہ 3 لوگ جو نظر آنے والے تھے یہ 3 آدمی نہیں بلکہ 3 فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ اب اسی اثناء میں جب یہ پروسیجر مکمل ہو چکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دوبارہ اندر رکھ کے سینہ مبارک کو سی دیا گیا تھا، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس پورے پروسیس کے اندر مجھے ایک لمحے کے لیے ذرا برابر بھی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ حالانکہ سینہ چارا گیا، چیرا گیا، دل نکالا گیا، پھر دل کو چیرا گیا، پھر اس کو دھویا گیا، پھر ٹھنڈک وہ بھرا گیا، مہر لگائی گئی، اور پھر دل کو دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھ کے دوبارہ سینہ جو ہے وہ سی دیا گیا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فقط ایک بال برابر باریک سی لکیر جو ہے وہ میرے سینے پہ نظر آتی۔ فرمایا یہ جو لکیر نظر آتی ہے نا، یہ اسی شق صدر کا ایک اس کی نشانی ہے جب میرا سینہ چاک کیا گیا تھا۔ حضور علیہ السلام کے رضائی والد اور والدہ اور دیگر قبیلے کے لوگ جب پہنچے، جس وقت تو آقا کریم علیہ السلام بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ تینوں فرشتے اس وقت بھی میرے پاس موجود تھے، میں انہیں دیکھ رہا تھا لیکن باقی لوگوں کو وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے آگے آگے میری اماں جی تھیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب وہ آئیں اور انہوں نے آ کر کہا واہ ضعیفہ واہ ضعیفہ، کہ ہائے میرا غریب، میرا ضعیف بچہ کہاں گیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ فرشتوں نے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتوں نے میرا ماتھا چوما اور کہا حبذا من ضعیف، کیا ہی خوب یہ کمزور ہے، کیا ہی خوش قسمت یہ کمزور ہے۔ اور پھر اماں جی نے جب دوبارہ کہا واہ یتیما، ہائے میرا یتیم بچہ کہاں گیا؟ تو فرشتوں نے مجھے سینے سے لگایا، میری پیشانی چومی، ماتھا چوما اور کہا حبذا من یتیم، کیا ہی خوش قسمت یتیم ہے۔ اور پھر اماں جی نے کہا استدعفت من بین اصحابک فقتلت لضعفک، کہ شاید آپ کو یہی کمزور نظر آیا تھا سب میں سے جس کو پکڑ کے آپ نے قتل کرنا چاہا۔ تو فرشتوں نے پھر مجھے چوما اور کہا ما اکرمک علی اللہ لو تعلم ما ارید بک من الخیر لقرت عینک، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کا کتنا اکرام اور کتنی عزت ہے، اور آپ کے ساتھ کن کن بھلائیوں کا ارادہ کیا جا رہا ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کو بے پناہ جو ہے وہ مسرت اور خوشی حاصل ہوگی۔ تو یہ تھا جب فرماتے ہیں کہ جب اماں جی آئیں اور انہوں نے مجھے دیکھا دیوانہ وار میرے اوپر جھک گئیں اور کہا فدت کا نفسی ملذی دہا کا، میں صدقے جاؤں میرے بچے پر کیا مصیبت آئی تھی، کیا ہوا تھا؟ تو لیکن جب دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، بظاہر بالکل ٹھیک تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر دوبارہ جو ہے وہ گھر آ گئی، اور گھر آ کے پھر جو ہے یہی باہمی مشاورت سے یہ طے پایا کہ لوگ ہم سے حسد کرنے لگے ہیں، اور شاید یہ اس بچے سے حسد کا نتیجہ ہے کہ کسی نے آج اس طرح جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ بچے کو صحیح سلامت اس کے والدین تک پہنچا دیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر مکہ پاک میں اپنے والدین کے پاس چھوڑ آئیں۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ مکی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، باقاعدہ یہاں سے آقا کریم علیہ السلام نے جب مکہ پاک میں سٹے کیا، اور آگے کے مراحل انشاءاللہ بشرط زندگی کل ہم یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔